ناجائز تعلقات کون؟ وہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں، ان کا زیادہ ایشو ہے غیر شادی شدہ عورتوں کے مقابلے میں. مردوں کا بھروسہ ہی نہیں رہا بیویوں کے اوپر، ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں بیوی گھر سے نکل کے جا رہی ہے تو کیا کرے گی، یا میں جا رہا ہوں تو بیوی پیچھے کیا کر رہی ہے. اپنے اسپاؤسز پر کوئی اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں رہا. ہر وقت کے جھگڑے، ہر وقت کا شک، ایک اضطراب ہے، دلوں پر بوجھ ہے. تو گھروں میں تو جانا کسی کو گوارا نہیں، قید خانے ہیں گھر، ہر وقت کی چخ چخ، ہر وقت کا کلیش گھروں کے اندر. ایک رائٹس کی فائٹ چل رہی ہے، حقوق کی جنگ ہے. کون بڑا کون چھوٹا، اسی پر لڑتے رہتے ہیں سارا وقت. نشے میں چین ڈھونڈتے ہیں، کبھی میوزک میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتا خودکشی کر لیتے ہیں. یہ ہے دراصل اللہ کو بھلا دینے کا عذاب. معیشتاً ضنکاً، کسی نے یہ پویم جیسی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ انگلش کی ہے: The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways but narrower viewpoints. We spend more but have less. کتنا سچ ہے نا. ہم خرچ بہت کرتے ہیں لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں. We buy more but enjoy it less. پہلے ایک سالن پکتا تھا، جو آیا بیٹھ گیا کھانے کے لیے. اب وہ جو ایک سالن پک جائے، جب اس کا اتنا سا اسٹیک بنا لیا اور اب مہمان کوئی آ گئے تو مہمانوں کا آنا گوارا نہیں، ان کو بھی حصہ دینا پڑے گا. دل اتنے تنگ ہو گئے، جتنی معیشت زیادہ ہوئی دل اتنے تنگ ہو گئے. تو یہ لکھتے ہیں: وی ہیو بگر ہاؤسز اینڈ اسمالر فیملیز، مور کنوینئنسز بٹ لیس ٹائم. وی ہیو مور ڈگریز بٹ لیس سینس. کتنی درست بات ہے نا. مور ڈگریز بٹ لیس سینس، مور نالج بٹ لیس ججمنٹ، مور ایکسپرٹس بٹ مور پرابلمس، مور میڈیسن بٹ لیس ویلنس. We have multiplied our possessions but reduced our values. We have learned how to make a living but not a life. We have added years to life but not life to years. حقیقت ہے، بالکل زندگیوں کے اندر رونق نہیں ہے نا. No life to years. We have higher incomes but lower morals. We have been all the way to the moon and back, but we have trouble crossing the street to meet the neighbors. These are the times of tall men and short character. These are the times of world peace but domestic warfare. More leisure but less fun. More kinds of food but less nutrition. کھانا بھی آپ دیکھیں عذاب بن گیا ہے نا. اوبیسٹی کا عذاب لوگوں کے اوپر آ گیا ہے. These are the days of 2 incomes but more divorce, of fancier houses but broken homes. حقیقت ہے، فینسیئر ہاؤسز بٹ بروکن ہومس. گھر بہت خوبصورت، ایک سے ایک سجے ہوئے، لیکن رہنے والے ہی نہیں ہیں. اور یہ سارا جو اس کا ریزن ہے، جو ساری وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو بھول گئے. اللہ کو یاد رکھتے تو اللہ کو کوئی دشمنی نہیں تمہارے فینسی گھروں سے اور تمہارے برگر سے اور تمہارے پیزا سے، لیکن ان کو مقصد بنا لینا، بس فوڈ شیلٹر کلودنگ کے چکر میں ساری زندگی گزار دینا. یہ چیز ہے جو کہ انسان کو برباد کرنے والی ہے. تو دنیا میں تو یہ سب کچھ ہے ہی. آگے چلو دنیا سے نجات ملے، مر جائیں، آگے قبر کی زندگی ہے، تو وہاں کون سی کوئی جنت کی کھڑکی کھل رہی ہوگی اللہ کو بھول کر. کافروں پر اور منافقوں پر قبر اتنی تنگ ہوگی کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اتنی تنگ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں یوں ڈال کر بتایا کہ ایسے پسلیاں اس کی ایک کے اندر ایک یوں گھس جائیں گی، ایسے قبر اس کو دبا کر بھینچے گی، اتنی تنگ ہوگی. اور پھر اس کے آگے آخرت ہے، تو وہاں کون سی کشادگی ہے جہنم کے اندر. سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 13 میں: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس تنگ جگہ میں، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے وہاں پر، وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے. ٹھونس دیا جائے گا جہنم میں، جیسے کہ کیل گاڑ دی جاتی ہے دیوار میں، ایسے جہنم میں ان کو ٹھونسا جائے گا. وہاں بھی کچھ کشادگی نہیں، کوئی آزادی نہیں، وہاں بھی تنگی ہی تنگی. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پوچھے گا وہ قیامت کے دن کہ اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ فرمائے گا میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، اسی طرح تو نے ان کو بھلا دیا تھا. بھلانے سے مطلب ہے اگنور کر دیا تھا، اللہ یاد ہی نہ رہا.
دنیا میں تو پتہ ہی نہ چلا کہ اندر کیا گھپ اندھیرے ہیں، کیا اندھا پن ہے دل کے اندر. کسی کا قلب سلیم ہو یا کسی کا قلب آثم ہو، گناہ گار ہو، پتہ تو نہیں چلتا دنیا میں. یہاں تو سب چھپ جاتے ہیں، اوپر اوپر سرفیس کے نیچے سب چھپ گیا، سطح کے نیچے چھپ گیا. قیامت کے دن تو معاملہ الٹا ہوگا، جیسے کپڑا الٹ دیا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ حاصل کر لیا جائے گا جو دلوں میں ہے. بتایا، دیکھا جائے گا، جج کیا جائے گا بصیرت کتنی ہے، نور کتنا ابزارب کیا تھا. اور دلوں کو بصیرت، دلوں کی روشنی تو اللہ کی آیات سے حاصل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے. اس کو، یہ قرآن دل کے اندر اتر جائے انسان کے. تو اگر یہ چیز انسان کے دل کا نور نہ بنے تو دل اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الحج میں کہ وَلَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ اندھے دل سے بچائے، اللہ دل کے اندھے پن سے بچائے. آنکھوں کا اندھا ہونا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن دل کو بصیرت والا بنانا، باطنی بصیرت اپنے آپ کو دینا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. کوئی نہیں چاہ سکتا کہ میرا بچہ اندھا ہو، میرا میاں میری ماں اندھی ہو. ان کے لیے آنکھوں کی بینائی کہیں سے ہم ڈھونڈ کر لا سکیں، ہم لے آئیں. تو ہم کیسے چاہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے دل اندھے ہوں؟ اللہ ان کے دل روشن کر دے، ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہم ان کے لیے وہ نور پرووائڈ کر دیں. تو فرمایا اللہ نے کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اسراف کرنے والے کو. اسراف کیا کیا؟ دنیا میں اتنا مگن دنیا کے ریٹ ریس میں کہ اللہ کی آیات اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ لگنے لگیں. کتنا بے وقوف وہ انسان جو چراغ راہ کو راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگ جائے. جو چیز اس کو روشنی دکھا رہی ہے اس کی دشمنی شروع کر دے، اٹھا کر پھینک دے. یہی انہوں نے کیا. چراغ راہ تھی اللہ کی آیات، انہوں نے اسی کو گل کر دیا. تو اب آخرت کا عذاب تو شدید ترین ہے، بہت سخت ہے. اس سے پہلے بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے ایسے ہی اندھے دلوں کا مظاہرہ کیا. اللہ کے علم، اللہ کی وحی کو، اللہ کے نور کو انہوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. ان کا ذکر فرمایا افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سلیم رکھتے ہوں. پچھلی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، کیا قصور تھا ان کا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ اچھا پہننے میں، اچھا رہنے میں، اچھا کمانے میں، اچھا کھانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ اچھے عمل کا وقت ہی نہ بچا. جو وقت بچا دنیا ہی میں لگایا، مزید دنیا سمیٹنے میں. پھر کیا ہوا؟ خود تو مر گئے، چلے گئے. پیچھے وہ اچھے لباس، وہ اچھے گھر، وہ اچھی چیزیں سب پیچھے رہ گئیں. سجانے والے چلے گئے، کوئی اور آ کر اس کا وارث، مالک، والی بن گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو سبق سیکھنا ہے نا. اگر ہم بھی اپنے لائف پیٹرن کے اندر اپنی زندگی میں وہی غلطیاں دہرائے جائیں جو پچھلے لوگوں نے غلطیاں کیں، تو انجام آخر مختلف کیسے ہوگا؟ ایک ضرورت کی حد تک ان چیزوں میں انسان ملوث ہو، باقی اعمال پر توجہ دے. اصل کمائی اعمال ہے اس دنیا کی. اس دنیا کے بازار میں بہت کچھ مل رہا ہے. انسان خریدار بنے تو نیکیوں کا خریدار بنے، چن چن کے نیکیاں لے لے. یہ ہے اس کی فار سائٹڈنس، دور اندیشی. اور اس کے لیے یقیناً ترجیحات میں، مصروفیات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر واقعی انسان عقل والا ہے تو سبق سیکھے گا دوسروں سے اور اپنی ترجیحات میں تبدیلی لائے گا، عمل پر توجہ دے گا. آگے فرمایا، رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے، آیت 129 129 سے.
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، ضرور ان کا ابھی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ہر شخص کو ایک خاص وقت تک کام کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں پتا کس کی موت کس وقت آ جائے، تو انسان اپنے عمل میں سستی نہ دکھائے، ڈائیورٹ نہ ہو اس کی اٹینشن۔ آیت نمبر 130، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد اور ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طرح نماز قائم کرو ان اوقات کے اندر تاکہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں خود۔ جب ایمان کی دولت انسان کو ملتی ہے، اس کا نفس غنی ہو جاتا ہے۔ دل میں آ کر ایمان کی دولت جب بھر جاتی ہے تو پھر دنیا کی وقت نہیں رہتی انسان کی نظر میں، تو انسان راضی ہو جاتا ہے، آخرت پر سکون ہو جاتا ہے، دنیا کی ریس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے۔ وہ اس ریس میں لگتا ہی نہیں، کہتا ہے مجھے مقابلہ ہی نہیں کرنا، میں اس ریس کا، اس کھیل کا شوقین ہوں ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خطاب ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں آپ صبر کیجئے۔ جو بھی مخالفتیں، پریشانیاں تبلیغ کے راستے میں آ رہی ہیں وہ آپ کو ہلکی محسوس ہونے لگیں گی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنی نیت درست کر لے اور یاد دلا دے اپنے آپ کو کہ میں یہ مشکلات، یہ پریشانیاں کیوں اٹھا رہا ہوں، کس کی خاطر، اس کا انجام کیا ہوگا ان مشکلات، ان پریشانیوں کا، تو جب وہ اچھا صلہ ذہن میں آتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت، جنت کی نعمتوں کا خیال آتا ہے، تو دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بھاری نہیں لگتی۔ انسان دین چھوڑنے کا، پلٹ جانے کا نہیں سوچتا۔ تو مراد ہے کہ آپ کی کام کیے جائیے، جب نتیجہ انجام آپ کے سامنے آئے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو صبر سے انسان رہے، انتقام کے طریقے نہ سوچے، نہ ہمت ہارے، اور نہ اپنے مشن کی طرف سے کسی شک میں پڑے کہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سوچنا، یہ وسوسہ ہے شیطان کا، شک اور شبہ پیدا کرتا ہے۔ اور انتقام لینے کی فکر بھی انسان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ معاف کر دیں لوگوں کو، جو آخرت کے مسافر ہوتے ہیں ان کے پاس فرصت نہیں کہ لوگوں سے انتقام کے وہ پروگرام بنائیں، انتقامی کارروائیاں کریں۔ اس لیے کہ انتقام جب لینے کا سوچتا ہے انسان تو ہر وقت اپنے دشمن کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور دشمن کے بارے میں سوچنا کس کو خوش کرتا ہے؟ ذہنی اذیت میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا خود کو سزا دینے کے برابر ہے انتقام کا سوچنا۔ سیلف انفلکٹڈ پنشمنٹ ہے یہ۔ اگلے کو پتہ بھی نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کیا پلانز بنا رہے ہیں، وہ تو خوش ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور خود انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کڑھا رہے ہیں۔ تو سوچ لے انسان کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ضرور اللہ نے کوئی نہ کوئی میری بہتری اس میں رکھی ہوگی، اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا۔ ظالم کو بھی اللہ دیکھے گا، مجھ کو بھی میرے صبر کا اللہ اجر دے گا۔ تو سارا غصہ، غیظ، غضب، رنج، غم سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے انسان کا۔ تو نماز کے اوقات کی یہاں پر بات کی ایک طرح سے کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد کرو، قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز، وقبل غروبها سورج غروب ہونے سے پہلے مراد ہے عصر کا وقت، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں۔ شب کے اوقات میں 2 نمازیں آتی ہیں، عشاء اور قیام اللیل یا تہجد، اور اطراف النہار دن کے کنارے پر ظہر اور مغرب۔ دن کے 2 کنارے ہیں نا، ظہر جب سورج کا زوال ہوتا ہے، اور اس کے بعد مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے۔ تو دن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ظہر کا وقت اور مغرب کا وقت۔
تو نماز پڑھو، اللہ کو یاد رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی طرف سے بے نیازی حاصل ہوگی اور تم خود راضی ہو جاؤ گے، تم خود ہلکے ہو جاؤ گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور ہرگز نہ دیکھنا، نگاہ بھر کر بھی مت دیکھنا اس دنیا کی چیزوں کو. ان کو نگاہ بھر کر دیکھنا بھی وقت ضائع کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، اپنی آنکھیں لمبی مت کرو ان چیزوں کی طرف، ان کی حسرت، ان کی تمنا دل میں مت لے کر آؤ. اور یہ خاص خاص دعا کیا کریں کہ اللہ دنیاوی چیزوں سے مجھ کو غنی کر دے. انسان کا ہوتا ہے نا دل اٹک جانا چیزوں کے اندر. اب کوئی چیز دیکھ لی، بازار میں کوئی جوڑا دیکھ لیا، وہ حواس پر چھا گیا، خریدنا ہے، یہ فکر پڑ جائے. کوئی زیور دیکھا، وہ سیٹ جو ہے وہ خوابوں میں بھی آ رہا ہے، تذکرہ بھی اسی کا کیا جا رہا ہے، جس کے پاس وہ دیکھ لے اس پہ رشک کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ غنی کر دے آپ کو. الغنا غنا النفس آتا ہے حدیث میں کہ غنا تو نفس کا غنا ہے. اگر تھوڑا بھی ہے اور ضرورت پوری ہو رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر. ان چیزوں کے بارے میں نہ ایکسٹریم پر جانا ہے کہ ان کو انسان گندا یا برا سمجھے یا ان کو استعمال کرنے والوں کو گھٹیا سمجھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور نہ کہ ان چیزوں کی تمنا میں انسان زندگی گزار دے. نہیں، یہ چیزیں بس ایک ضرورت ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، پرانی میلی خراب ہو جاتی ہیں، دل سے اتر جاتی ہیں. تو انسان ایسی سستی چیز کیوں خریدے؟ اپنے وقت سے جب وہ جنت کی پائیدار چیزیں خرید سکتا ہے، جب جنت کے محل، جنت کا زیور، جنت کا لباس، جنت کا کھانا لے سکتا ہے جو کہ نہ فیڈ ہوگا، نہ دل سے اترے گا، اور نہ کسی اور نے ویسا پہنا ہوگا، تو کیوں نہ انسان اس کی تمنا کرے، وہ شاپنگ کرے. وہ بھی تو ایک شاپنگ مال ہے نا. جنت بھی تو آپ کو شاپنگ کر کے ہی ملتی ہے. قرآن بھی تو آپ کو شاپنگ کرواتا ہے نا. یہ بھی سمجھے ایک بڑا شاپنگ مال ہے قرآن. انسان داخل ہو جاتا ہے قرآن کے اندر، اتنی حسین چیزیں نظر آتی ہیں، اتنے پیاری پیاری چیزیں، اتنے پیارے عمل. اس کی شاپنگ شروع کر دیں تو چھوڑیں اس دنیا کے شاپنگ مال کو. دل نہیں لگتا انسان کا پھر وہاں پر. اور یہ چیز دعا مانگنے سے آ جاتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بہت زیادہ شاپنگ کا، چیزوں کا شوق ہے، ہو سکتا ہے سن کے سوچ رہی ہوں کہ ہے یہ تو امپاسبلٹی ہے، یہ کیسے ہوگا. نہیں ہے امپاسبلٹی. دعا بڑی چیز ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت، عظمت نکال دے. تو لگے گا کوئی چیز ہے، کوئی ہستی جس نے کالی سی چیز دل سے نکال کے باہر پھینک دی. اب دنیا ہے تو الحمدللہ انجوائے کر لیتے ہیں، اور نہیں ہے تو رونا نہیں آئے گا. نہ کسی کو دیکھ کر کبھی رشک آئے گا کہ اللہ اس نے کتنا پیارا پہنا تھا اور میرے پاس نہیں ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں دیا ہے، یہاں پہ جوڑوں کو ازواجن سے مراد ہے مختلف قسم کے لوگ. ان کافروں کو، منافقوں کو، یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے مومنوں کو بھی اللہ نے دنیا دی ہو. تو نہ کافر، نہ منافق، نہ مومن کسی کی دنیا پر مومن رشک نہیں کرتا، تمنا نہیں کرتا کہ ہائے میرے پاس بھی ایسا ہو جائے. تو نہ کوئی احساس کمتری کا انسان شکار ہو، نہ ان کے بارے میں زیادہ تمنا کر کے وقت ضائع کرے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ زہرۃ الحیات الدنیا. کتنا پیارا لفظ ہے، زہرۃ الحیات الدنیا. زہرہ کہا جاتا ہے آدھے کھلے ہوئے فریش پھول کو. نیا نیا جو پھول کھلتا ہے نا، اپنی پرائم میں جو ہوتا ہے، اٹھتی جوانی یوں سمجھ لیں جو پھول کی ہوتی ہے، اس کا حسن عروج پر ہوتا ہے آدھے کھلے ہوئے پھول کا. ابھی دا بیسٹ از یٹ ٹو کم، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ابھی تو آنا باقی ہے بہت اچھا. لیکن یہ فریشنس، یہ خوبصورتی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ کتنی دیر پھول کھلا رہتا ہے بتائیے؟ جب کھلتا ہے تو کتنا حسین، کتنا پیارا، اور کتنی جلدی سے مرجھا جاتا ہے، کتنی جلدی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہی دنیا کی زندگی ہے. یہاں کی اٹریکشنز، یہاں کی رونقیں اتنی ہی دیر کی ہیں. کمپٹیشن کا میدان اس کو نہ بنائے، اس عارضی دنیا کو. زیادہ الجھ کر اللہ آخرت سے غافل نہ ہو. کسی نے ایک مثال لکھی ہے ایک شخص کی، کہ ایک شخص تھا. ابھی حکایتیں ہی ہوتی ہیں نا، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کو ایک جگہ داخل کیا گیا اور اس کو ایک ٹوکری دے دی گئی، ایک باغ میں اس کو چھوڑ دیا گیا.
اور جب اس کو باغ میں چھوڑا گیا ٹوکری دے کر تو کہا کہ تم اس باغ میں داخل ہو جاؤ ایک دروازے سے اور اگلے دروازے سے تم کو پھر نکل جانا ہوگا، لیکن تم لوٹ نہیں سکتے، یعنی کہ تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اچھا میں اس باغ میں پھر دوبارہ پیچھے کی طرف چلا جاؤں، آگے ہی آگے جانا ہوگا، اور تم بہترین پھل جمع کر کے لاؤ اس ٹوکری کے اندر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، باغ میں داخل ہو گیا، بہت اچھے پھل نظر آئے، بڑے اچھے درخت نظر آئے۔ اس نے کہا یہ نہیں، ابھی نہیں لیتا، ان سے ٹوکری بھر لوں گا، ہو سکتا ہے آگے زیادہ بہتر ہوں، تو چھوڑ دیا ان کو۔ آگے گیا اور بہت اچھے پھل نظر آئے، سوچا کہ نہیں ان سے نہیں ٹوکری بھرتا، آگے اور اچھے ہوں گے، ابھی سے ان سے ٹوکری بھر لی تو پھر جگہ نہیں بچے گی، وہ بھی چھوڑ دیے۔ جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا بہتر سے بہتر کی تلاش میں، آخری حصے میں جب پہنچا وہاں نہ کوئی درخت نہ کوئی پھل، تو خالی ٹوکری لے کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اس کی مثال دی ہے انہوں نے دنیا کی۔ ہم کہتے ہیں آج نہیں، ابھی نہیں اچھا عمل کر سکتے ہیں نا، ہم کل بہت اچھا عمل کریں گے، پھر کل آتا ہے، پھر کل چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں، ابھی ہم ذرا اور علم حاصل کر لیں، ذرا اور ہماری مشکلات دنیا کی آسان ہو جائیں، ہم اور اچھا عمل پھر اس کے بعد کریں گے، پھر ہمیں اور فرصت ملے گی نا، پھر ہم کریں گے۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا، پھر اس کے بعد بیماری، اور اس کے بعد موت، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ لیں۔ تو جو آج مل رہا ہے آج انسان لے لے، ڈال لیں اپنے اعمال نامے کے اندر لے کر۔ اور دنیا کا بہت زیادہ وسیع ہونا، اس میں گم ہو جانا، یہ بھی انسان کو پھر نیک اعمال کی شاپنگ سے غافل کر دیتا ہے۔ اتنا انوالو ہو جاتا ہے خریدنے میں، سجانے میں، سنوارنے میں اور سنبھالنے میں اور دکھانے میں انسان، کہ یاد بھی نہیں رہتا اس کو کہ میں کتنا عارضی ہوں یہاں پر، کتنی تھوڑی دیر کے لیے۔ غم اور بے چینی بڑھتی ہی دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اور خطرہ ہے وہ دولت اور زینت ہے دنیا کی، کہ وہ تم پر کھول دی جائے گی، کہ بہت لگژوریس لائف سٹائلز تمہارے ہو جائیں گے۔ اس کا مجھ کو ڈر ہے کہ تم اس میں کھو جاؤ گے۔ جس کو دنیا نہ ملی وہ تو بڑی آزمائش سے بچ گیا، جس کو دنیا ملی وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ تو فکر کرو آخرت جمع کرنے کی، نیک اعمال کی، اپنی اولاد کو بھی اسی کی ٹریننگ دے انسان، اسی کی تربیت دے۔ حقیقت ہے جتنی دنیا زیادہ اتنی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کوئی غم نہیں ہوتا، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کو اس کی حفاظت کا غم انسان کو تھکا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، مراد ہے نیکیاں کرو، اور اولاد کو بھی یہی سبق دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کانا یأمر بالصلاۃ والزکاۃ، وہ حکم دیتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور پاکیزگی کا۔ تو انسان ضرور گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہے۔ نماز زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور زندگی کا طریقہ نماز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان بعض دفعہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی معاش پر برا اثر پڑے گا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کیسے کمائیں گے؟ کون دکان چھوڑ کر مسجد جائے، کون آفس چھوڑ کر نماز پڑھے؟ تو یہاں تو فرما دیا کہ نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو کھانے پینے کمانے کے اندیشے میں کہیں نمازیں نہ تمہاری ضائع ہونے لگ جائیں، کہ باس اتنا امپورٹنٹ لگا اور میٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے، سوچا امبیرسمنٹ ہوئی کہ اچھا میٹنگ میں سے کیسے اٹھیں، اٹھو اور نماز پڑھو۔ بچے اسکول جائیں، اگر نماز کا ٹائم آتا ہے ماں اہتمام کرے، بتائے بچے کو کہ اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، اسکول جائیں، بات کریں، کچھ بھی کریں، لیکن نماز کا خیال ضروری ہے۔ ہر طرح کی باتیں بتا دی گئیں، یہ بھی فرما دیا کہ تقوی والوں ہی کے لیے اچھا انجام ہے، لیکن جن پہ اثر نہیں ہونا ہوتا ان کے ذہن کسی اور ہی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا تَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ،
وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اب سوچیں نا کہ جس کو دنیا سے شدت کی محبت ہے تو دنیا کی تحقیر اس کو کتنی بری لگے گی، کتنا غصہ اس کو آئے گا یہ سن کر کہ دنیا کو اتنا کم اہم کر کے کیوں بتاتے ہیں. تو پھر وہ دنیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نشانی تو دکھاؤ. بات کو کہیں سے کہیں لے گئے. فرمایا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آ گیا؟ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا چاہیے؟ اللہ کی روشن آیات آ گئی ہیں، اس میں اپنے لیے راستے کا انتخاب کر لیں. دونوں کے پروز اینڈ کونز بتا دیے، دونوں کے فائدے نقصان بتا دیے. دیکھ لو جنت چاہتے ہو یا دنیا چاہتے ہو. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی. اللہ نے ایک امی رسول ان میں بھیج دیا. اس نے تمام پچھلی کتابوں کا خلاصہ، تمام پچھلی کتابوں کا عطر نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا. انتہائی آسان، سادہ، قابل عمل طریقے بتا دیے جنت حاصل کرنے کے. کوئی مشکل کام نہیں ہے شریعت کے اندر، بڑی پریکٹیکل ہے، بڑی سمپل سادی ہے بالکل. ان کو چھوڑ کر، ان پر عمل نہ کر کے خود ہی پچھتائیں گے قیامت کے دن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کے پاس کوئی اب معذرت بھی نہیں، کوئی ایکسکیوز بھی نہیں جو اللہ کے سامنے یہ پیش کریں کہ ہم نے کیوں نہ عمل کیا. تو جو حسرتیں، جو تمنائیں اپنا برا انجام دیکھ کر جنم لینے والی ہیں قیامت کے دن، آج قرآن پڑھ کر جاگ جائیں. اس دن حسرت کریں گے نا، کاش ہم نے عمل کیا ہوتا، کاش کہ آج یہ چیز دلوں میں پیدا ہو جائے. تو آج تو عمل کا موقع ہے، دنیا آخرت سب سنور جائے انسانوں کی، بجائے کہ انسان آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ذلت جو ہے وہ برداشت کرے. کیوں کرے جب اللہ نے اس کو باعزت ہونے کا موقع دیا ہے؟ عزت چھوڑ کر ذلیل ہونا کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس میں کیا چوائس ہے؟ عزت میں اور بے عزتی میں کوئی چوائس نہیں ہے. وہ آتا ہے نا دعا کے اندر کہ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. اللہ ہرگز وہ رسوا نہیں ہونے والا جس سے تو دوستی کر لے، اور ہرگز باعزت نہیں ہونے والا وہ شخص جس سے تو دشمنی کرے. تو اللہ کو ولی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عزت مل سکے آخرت کی. فرمایا آیت 135، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب انتظار کرو، منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. قیامت کوئی دور نہیں، پلک جھپکنے کی سی دیر ہے. کلمح البصر آتا ہے قرآن میں، ابھی آ جائے گی، ابھی سب فیصلے ہو جائیں گے، سب پتہ چل جائے گا کہ کون واقعی عقل مند تھا اور کون ڈسٹریکٹ ہو گیا، کون ڈیویٹ ہو گیا سیدھے راستے سے. اب دیکھیں کسی شہر سے گزرنے کے دو راستے ہوتے ہیں نا. کبھی اگر آپ بائی روڈ گئے ہوں اسلام آباد وغیرہ کی طرف، بیچ میں چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں، آپ کراچی سے اسلام آباد جا رہی ہیں، ان شہروں کو عبور کرنے کا ایک راستہ جو ہوتا ہے وہ بیچ شہر میں سے ہو کر جاتا ہے. اور اگر آپ بیچ شہر میں سے گزریں تو پھر آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، وہاں بازار ہوتے ہیں، توجہ بھٹک جاتی ہے. تو وہ بہت سلو طریقہ ہے بیچ شہر سے گزرنے کا. ہو سکتا ہے کسی کو وہ جگہ اتنی پسند آ جائے منزل بھول کر وہیں رہ جائے. ایک طریقہ ہوتا ہے بائی پاس لینے کا، آپ شہر کے باہر سے گزر جائیں تیزی کے ساتھ، تو گاڑی بہت تیز جاتی ہے بائی پاس پہ سے، ڈائیورژن نہیں ہوتا، راستے میں رکاوٹیں کم آتی ہیں. تو دنیا گزارنے کے بھی یہی دو طریقے ہیں، یا تو بیچ دنیا میں پھنس جائے جا کر انسان، یا بس اس کو ہلکے ہلکے ضرورت کی حد تک دنیا کو ذرا سا بائی پاس کر جائے، زیادہ انوالو نہ ہو. جتنی اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں بس اتنی انوالومنٹ ہو.
اور اپنی خواہشات ہم کم کر لیں، تمنائیں اپنی کم کر لیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ گزرنا تو پڑے گا، مجبوری ہے، اللہ نے باندھ دیا ہے یہاں رشتوں ناتوں میں ہم کو، اللہ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ان کو بھی نبھانا ہے۔ لیکن مقصد نہیں ہے دنیا، بس مقصد نہ بنے، اللہ کرے، اللہ سے بس یہ دعا کیا کریں۔ یہی ہدایت ہے کہ جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لے، بس سمجھیں کہ اس نے ہدایت پالی۔ اب اللہ عمل کی بھی توفیق انشاءاللہ تعالی عطا فرما دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔